نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے اور جام کانت قواریرا جو شیشے کے بنے ہوں گے قواریر من فضة شیشہ چاندی سے ہوگا قدروہا تقدیرا جس کو اندازے کے ساتھ ساقی نے بھر رکھا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور پلائے جائیں گے وہاں پر ایسے پیالے کان مزاجها زنجبیلا کہ جن کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی عینا فیہا تسمى سلسبیلا یہ ایک چشمہ ہے وہاں پر جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور پھر رہے ہوں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے اذا رأیتہم جب تو دیکھے گا ان کو حسبتہم لؤلؤا منثورا گمان کرے گا ان کو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا اور جب دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا بہت سی نعمتوں کو وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بڑا ملک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ الدہر کا ترتیب وار درس جاری ہے گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ جزاؤم بما صبروا جنتم و حریرا دنیا میں جنہوں نے صبر کیا اللہ ان کو جنت اور جنت کے ریشمی لباس عطا فرمائیں گے اور وہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھ رہے ہوں گے آج کے سبق میں جنت کے خدام کا تذکرہ ہے جو خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے اور خدمت کے لیے جام بھر کر اہل جنت کو مہیا کریں گے اور ان کو پیش کریں گے جنت کے جام اور جنت کے پیالے ان کا تذکرہ ہے اور ان کی خوبصورتی کا ذکر ہے چونکہ
جنت مستور ہے ان نگاہوں سے، دنیا میں دیکھی نہیں جاتی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بندہ یہ یہاں پر پورا تصور نہیں باندھ سکتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے وہاں کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ میں ان کا تصور نہیں آیا۔ جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے، جہاں تک جنت کی بات ہے تو یہ مستور ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، اور یہ جیم نون کا مادہ جہاں پر آتا ہے اکثر انہی چیزوں کے لیے آتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے جن جو نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ قرآن میں فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی یعنی خوب اندھیرا ہو گیا۔ اسی طرح جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہو، تو جو چھپی ہوئی چیز ہے یہاں وہی مراد ہے۔ تو جنت بھی ان نگاہوں سے اوجھل ہے، وہاں کیا کچھ ہوگا وہ ہم دنیا میں اپنے اس شعور اور دماغ کے ساتھ نہیں تصور کر سکتے۔ بہرکیف اللہ فرماتے ہیں یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، دنیا میں یہ سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ مرد کے لیے ریشم اور سونا پہننا حرام کیا، ایسے ان برتنوں کے اندر کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن قیامت والے دن جب اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے ہی ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد وہ برتن اور پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سونے کے برتن بھی ہوں گے، چاندی کے برتن بھی ہوں گے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، چاندی کے برتن وہ ان پر پھیرے جائیں گے، واکواب اور آب خورے، پانی پینے کے گلاس یا پانی کے جام، کانت قواریر من فضہ، جو شیشے کے ہوں گے اور شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، قدروہا تقدیرا، شیشہ چاندی کا ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ نظافت اور صفائی میں شیشے کی طرح ہوگا۔ جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلاس شیشے کا ہوتا ہے وہ ذرا صاف ستھرا ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا داغ بھی اس میں نظر آ جاتا ہے بنسبت باقی گلاسوں اور باقی برتنوں کے، تو وہ صفائی میں شیشے کی طرح ہوگا اور سفیدی میں چاندی کی طرح ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیشہ جو ہے وہ چاندی سے ہوگا، یعنی چاندی کی طرح چمکدار ہوگا۔ قدروا تقدیرا، اب وہ پیالے جس شربت اور شراب کے بھرے ہوئے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کا ایک اندازے کے ساتھ برابر ان کو بھر دیا گیا ہوگا۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو عموماً بوتلیں آتی ہیں جن کی پیکنگ ہوتی ہے، اگر وہ ایک بوتل اوپر تک بھری ہوئی ہے دوسری نیچے تک، تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ اصلی نہیں ہے، لوکل پیکنگ کی گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ مقدار مقرر نہیں ہے، کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے۔ تو جنت کے اندر جو جنتیوں کو پیالے پلائے جائیں گے وہ اعلیٰ پیکنگ ہوگی، لوکل پیکنگ نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل قدروا تقدیرا، ساقی نے بالکل صحیح اندازے کے ساتھ فٹ کر کے برابر کر کے ان کو بھر دیا ہوگا۔ جنت کے اندر کیا کچھ دیا جائے گا؟ مالا عین رات ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں تصور بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین،
وہ جنتی خادم پیالے لے کر پھر رہے ہوں گے اور اس میں ایک شراب ایسی ہوگی بیضاء جو بالکل سفید ہوگی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ دنیا میں یہ جو دنیا کی شراب پیتے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جس نے دنیا کی شراب پی وہ آخرت کی شراب سے تو محروم رہے گا۔ فرماتے ہیں دنیا کی شراب پینے کے بعد دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، بندہ بیہودہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ جنت کی شراب پینے کے بعد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، نہ اس میں دماغ میں کوئی چڑھے گی، سر درد ہوگا، نہ اس میں کوئی بیہودہ گوئی ہوگی، بلکہ شراب پینے کے بعد وہاں تو غلط بات کا تصور بھی کوئی نہیں ہے۔ یتنازعون فیہا، خوش طبی کے لیے، گپ شپ کے لیے اہل جنت ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دوست جب آپس میں کسی محفل میں کسی پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے سے چیز چھینتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، لیکن دنیا میں یہ جو چھینا جھپٹی ہوتی ہے عموماً اس میں زیادتی بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی توہین ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا حق دبا لیا جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اللہ فرماتے ہیں چھینا جھپٹی تو ہوگی لیکن نہ اس میں کوئی فضول بات ہوگی، نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ وہ دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے، فضول بھی ہو جاتی ہے، گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے واقعہ سنایا تھا کہ چند بندے کہیں مزدوری کے لیے گئے تھے، اور جیسے عموماً ہمارے مزدور بھائی 5-6 بندے مل کر کہیں کرائے وغیرہ پہ کمرہ لے لیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اپنا، تو وہ وہاں رہتے تھے کسی کمرے میں 5-7 بندے، ظاہر ہے وہ اپنا کھانا بناتے تھے، تو کبھی کبھی کوئی میٹھی چیز بھی بنا لی۔ تو ایک دفعہ پروگرام بنایا بھئی آج کوئی میٹھی چیز بناتے ہیں، چنانچہ میٹھی چیز بنائی، وہ سویاں وغیرہ تیار کی اور وہ بڑی سی پرات کے اندر وہ ڈالیں، وہ سارے بیٹھ کے 5-6 بندے کناروں پہ کہ ابھی گرم ہے، ٹھنڈی ہو جائے تو شروع کریں۔ ان میں سے ایک آدمی نے فوری طور پہ وہ پرات اٹھائی، سر پہ رکھی اور دوڑ لگا دی۔ دوست تھے، دوستوں میں چھینا جھپٹی چلتی رہتی ہے، وہ باقی 4-5 اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ بھاگتا بھی گیا اور اوپر سے نکال کر کھاتا بھی گیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے پکڑا اس کو تو وہ پرات خالی کر چکا تھا۔ اب یہاں پہ چھینا جھپٹی تو ہوئی لیکن دوسروں کا حق مارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں نہ گناہ ہوگا، نہ کوئی بیہودہ کام ہوگا، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی، ایک خوبصورت ماحول ہوگا جی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے لڑکے پھر رہے ہوں گے جیسا کہ موتی چھپا کر رکھ دیے گئے ہوں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور وہ جنت کی نعمتیں اور لذتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ عجیب ہی نعمتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی پہلی نعمت اللہ مچھلی سے کریں گے۔ وہ مچھلی جنت کی مچھلی ہوگی، دنیا کی مچھلی تو نہیں ہوگی۔ پھر جنت کا ایک خاص بیل ہوگا، فرمایا کہ اس کے ساتھ دوبارہ اہل جنت کی دعوت کی جائے گی۔ اہل جنت کو فرمایا جو مشروب پلایا جائے گا وہ سلسبیل پلایا جائے گا۔ پہلے جنت کی ایک اعلیٰ ترین شراب تسنیم بھی ہے، خالص شراب جنت کی رحیق ہے، ختام و مسک، جس کے آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اہل جنت کو تو آب کوثر بھی پلایا جائے گا۔ ساقی کوثر ہمارے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام بھی پلایا جائے گا۔ اہل جنت کو ایک سفید رنگ کی شراب بھی پلائی جائے گی، بیضاء لذۃ للشاربین، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، بڑی لذیذ ہوگی۔ ان کو
جام بھی پیش کیے جائیں گے اور نہروں کے کناروں پر پیالے بھی رکھے ہوں گے، چونکہ جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی۔ 4 قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دودھ کی نہر، لبن لم یتغیر طعمہ، شہد کی نہر، عسل مصفیٰ، پانی کی نہر من ماء غیر آسن، شراب کی نہر من خمر لذۃ للشاربین۔ یہ 4 قسم کی نہریں جنت میں ہوں گی اور ان نہروں کے کناروں پر پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک شراب پلائی جائے گی کان مزاجها کافورا، جس کا ذائقہ کافور کا ہوگا، یہ ٹھنڈی شراب ہوگی۔ اور دوسری شراب گرم ہوگی، کان مزاجها زنجبیلا، جس کا مزاج سونڈ کا ہوگا، ادرک خشک کا ہوگا، زنجبیل کا ہوگا۔ وہاں رواں دواں چشمے بھی ہوں گے، ان سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور نہ سر چکرائے گا نہ بیہودہ گوئی ہوگی، اور یہ دعوتیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ صبح و شام چلیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام چلیں گی۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوں گی اور نہ روکی جائیں گی۔ اور یہ جنت کے جو خدام ہیں یہ کیسے ہوں گے؟ ولدان مخلدون، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ لؤلؤ مکنون، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ اور یطاف علیہم، یہ پھر رہے ہوں گے، طواف سے ہے چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی خدمت میں سستی نہیں کریں گے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک ادنا جنتی جب بلائے گا تو 1000 خادم آگے لبیک کہہ کے حاضر ہوگا۔ کیا کچھ اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا تقریباً یہی خلاصہ تھا جو میں نے مختصر عرض کر دیا۔ اب آیات کی طرف آئیے جی، آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، پھیرے جائیں گے پیالے لے کر، برتن لے کر، چکر لگا رہے ہوں گے۔ وہ برتن کیسے ہوں گے؟ فرمایا چاندی کے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٍ، اور پیالے ہوں گے آب خورے، کانت قواریرا، قواریرا من فضہ، جو شیشے کے بنے ہوں گے، اور شیشہ اتنا سفید گویا کہ وہ چاندی ہے۔ قدروہا تقدیرا، ساقی نے بڑی مقدار کے ساتھ ان کو بھر دیا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، وہاں پر ان کو ایسے پیالے بھی پلائے جائیں گے جن کا ذائقہ خشک ادرک کا ہوگا، جیسے سنڈ خوش ادرک کا ذائقہ، وہ بھی ان کو پلایا جائے گا۔ اور کاسن دہا کا، چھلکتے ہوئے پیالے اہل جنت کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور یہ زنجبیل والا شراب یہ بھی کوئی پیالوں میں آئے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ شاید تھوڑی مقدار میں ہوگا، جیسے ہمارے ہاں پیالوں میں آتی ہے دوبارہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں چینک خالی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہاں بھی چند مخصوص پیالے ہوں گے، فرمایا ایسے نہیں۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اللہ فرماتے ہیں وہاں اس کا بھی ایک چشمہ ہوگا اور اس کا نام سلسبیل ہوگا، جس چشمے سے یہ شراب آ رہی ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور وہ خدمتگار، وہ لڑکے جو جنت کے اندر خادم بن کر پھر رہے ہوں گے، فرمایا وہ ولدان مخلدون، وہ لڑکے ہوں گے اور ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اللہ نے ان کو اس حیات میں بنایا، بوڑھے نہیں ہوں گے، اور وہ ہوں گے کتنے خوبصورت۔ فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا،
جب تو ان کو دیکھے گا تو یوں سمجھے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے پڑے ہیں، موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے وہ خوبصورت تیرے خادم جو تیری آواز پر بھاگتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے تیرے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، میرے بندے جب تو وہاں آئے گا نا جنت میں تو کیا دیکھے گا؟ فرمایا وہاں دیکھے گا بڑی نعمتیں، بہت نعمتیں تجھے ملیں گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں 2 جنتیں تو ایسی ہوں گی جن میں سارے برتن چاندی کے ہوں گے، اور 2 ایسی ہوں گی جن میں سارے سونے کے ہوں گے، اور 2 ایسی ہوں گی جن کے اندر ملے جلے ہوں گے۔ اللہ کریم نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا جب تو وہاں آئے گا نا تو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ فرمایا رأیت نعیما وملکا کبیرا، نعمتیں ہی نعمتیں ملے گی، جدھر تو دیکھے گا ادھر میری نعمتیں تیرا استقبال کر رہی ہوں گی۔ وملکا کبیرا، بڑا ملک تجھے عطا کروں گا اور بڑے ملک کے اوپر تجھے حاکم بنا کے بٹھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگو جلدی کرو، بھاگو، دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک جنتی کو جو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، ادنا جنتی کی اس دنیا سے اس کی وسعت زیادہ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ملکن کبیرا، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے خطوں پہ لڑنے والوں مجھے راضی کر لو، بڑا ملک تمہیں عطا کر دوں گا، اور اس پورے ملک کے اندر تیری سلطنت ہوگی، تجھے بادشاہ بناؤں گا۔ ٹیک لگا کے تکیہ لگا کر بیٹھ رہا ہوگا، خادم آگے پھر رہے ہوں گے، ساری جنت کی نعمتیں میں تیرے سامنے غلام بنا کے کھڑی کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں، اے بندو یہی دنیا ہی ساری زندگی نہیں ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عیش و عشرت کا سامان تیار رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے قرآن کے بیان اور درس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر بھی اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔